اب ہم اس سبق کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، خلاصہ لکھنے سے پہلے اس سبق کو پڑھ کر اس کے کچھ خاص پوائنٹس کو ذہن نشین کر لینا، ان کو یاد رکھ لینا بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں تو ہم 6 پوائنٹس اپنے ذہن میں لکھ سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے مکے کے حالات۔ دوسرا پوائنٹ، ابو جہل کی اور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کی مسلمانوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کی رات حضرت علی کو امانتیں سپرد کرنا۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں ٹھہرنا۔ نمبر 5، سراقہ بن جوشم کا انعام کی لالچ میں آپ دونوں حضرات کا پیچھا کرنا۔ اور نمبر 6، مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال ہونا۔ تو پیارے بچوں، جب آپ ان 6 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں گے، اپنی کاپی پہ انہیں نوٹ کر لیں گے، تو انہی کو پھیلا کر آپ آسانی سے سبق کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، پیپر میں خلاصے کا 5 نمبر کا سوال آتا ہے، جو کہ اسی ترتیب سے آپ نے واقعات کو بیان کرنا ہوتا ہے جس طرح وہ سبق میں آئے ہیں۔ تو آئیے اب ہم ان پوائنٹس کو تھوڑا سا پھیلا کر خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے حالات خراب ہو چکے تھے، طرح طرح کی تکالیف مسلمانوں کو دی جا رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا تھا۔ آہستہ آہستہ مسلمان ٹولیوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے گروپوں کی شکل میں رات کے اندھیرے میں مکے سے محفوظ مقامات کی طرف جیسے مدینہ منورہ کی طرف اور دیگر مقامات کی طرف جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ دوسری طرف ابو جہل جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک سازش بنائی۔ ابو جہل کا یہ ماننا تھا کہ اگر عرب کے ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص لیا جائے اور وہ سب لوگ مل کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیں اور ان کو اکٹھے ہو کر قتل کر دیں، تو بنو ہاشم جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، اس میں یہ صلاحیت نہیں رہے گی، اس میں یہ ہمت نہیں رہے گی کہ وہ اس قتل کا بدلہ لے سکے۔ اس بارے میں ایک اجلاس کیا گیا اور اس اجلاس میں تمام لوگوں نے اس تجویز کو منظور کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ چاہتی تھی کہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفاظت وہاں سے چلے جائیں۔ اس حوالے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق جب ہجرت کی رات تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ آپ کے کزن تھے، آپ کے ساتھی تھے، ان کو بلایا اور مکے والوں کی امانتیں ان کے سپرد کی۔ پیارے بچوں، اس چیز سے ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار کا پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے پیغمبر کی جان لینا چاہتے تھے، آپ کو ان کے مال و اسباب کی بھی کتنی فکر تھی۔ آپ نے حضرت علی کو تاکید کی کہ یہ تمام امانتیں صبح مکے والوں کو واپس کر دینی ہیں اور پھر مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ وہ آپ کے بستر پہ سو جائیں، آپ کی چادر اوڑھ کے لیٹ جائیں۔ تو ایسا ہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے ان تمام کفار پر نیند طاری کر دی، وہ بے خبر ہو گئے۔ ان کی بے خبری کے دوران ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان کے ساتھ ان کافروں کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے نکل آئے۔ آپ کا کعبے سے گزرنا ہوا۔ کعبے کو دیکھ کر آپ نے دکھی اور محبت بھرے انداز میں یہ الفاظ کہے، اے مکے، تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پیارے بچوں، ہجرت کرنا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی نہایت تکلیف دہ عمل تھا۔ کوئی بھی شخص جب اپنے شہر کو چھوڑتا ہے تو اسے رنج ہوتا ہے، تو ہمارے پیارے نبی کو اپنے شہر چھوڑنے کا رنج تھا، بیت اللہ کی جدائی کا رنج تھا۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کو لیا اور آپ لوگ غار ثور میں مقیم ہو گئے۔ ہم آپ کو یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ پوائنٹس کے مطابق آپ اس چیز کو پھیلاتے جائیں گے، تو غار ثور والا پوائنٹ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ غار ثور میں آپ کا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 3 دن ٹھہرنا ہوا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق کا غلام بکریوں کے دودھ سے آپ دونوں حضرات کی تواضع کرتا۔ سیدہ اسماء جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، وہ شام ڈھلنے کے بعد کھانا لے کر آتیں۔ دوسری طرف جب قریش نیند سے جاگے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نہ موجود پایا،
تو وہ بہت غصے میں آ گئے. انہوں نے حضرت علی کو گرفتار کر لیا اور ان کو کعبے میں لے گئے اور وہاں ان کو قید کر دیا. لیکن جب قریش کو یہ احساس ہوا کہ حضرت علی کی گرفتاری سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا تو ان کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی گرفتاری کے لیے اشتہار دیا اور ایک بڑی رقم کا اعلان کیا. یہ رقم 100 اونٹوں کے برابر تھی. قریش کا یہ کہنا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے ساتھی کو گرفتار کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. اس انعام کی لالچ میں عرب کا ایک شخص سراقہ بن جوشم آپ دونوں حضرات کے تعاقب میں روانہ ہوا. اس نے آپ دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، گھوڑے کو تیزی سے آپ لوگوں کی طرف بڑھایا، گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ اسے گر گیا. اس نے عرب کی روایات کے مطابق تیروں سے فال نکالی. فال ایک طرح کا اندازہ ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں یا اپنے ماحول کے مطابق استخارہ کہہ سکتے ہیں. اس فال کا نتیجہ نہیں میں آیا. روایت کے مطابق سراقہ کو وہاں ٹھہر جانا چاہیے تھا، لیکن انعام کے لالچ کی وجہ سے اس نے تیروں کی بات نہ مانی. دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہوا اور اس کو ایڑ لگائی، دوبارہ بڑھنے کی کوشش کی. اس دفعہ گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے. یہ دیکھ کر سراقہ کے ہوش اڑ گئے. وہ سمجھ گیا کہ یقیناً کوئی غیبی طاقت ہے جو ان شخصیات کی مدد کر رہی ہے. یہ دیکھ کر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا، ان سے معافی مانگی اور ان سے امن کی تحریر لکھنے کی درخواست کی، جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کر دی. ادھر مدینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا شدت سے انتظار ہو رہا تھا. سب کو انتظار تھا کہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے. مدینے والے روزانہ صبح دن نکلنے سے پہلے مدینے کے داخلی راستوں پر آ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، اور جب دوپہر کی گرمی زیادہ ہو جاتی تو واپس چلے جاتے. ایک دن جب لوگ انتظار کر کے واپس جا چکے تھے تو ایک یہودی نے دور سے آپ کو آتے ہوئے دیکھا. آپ کے حلیے مبارک سے، آپ کے آثار سے وہ پہچان گیا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس نے بلند آواز میں کہا کہ اے عرب والو، تمہیں جس کا انتظار تھا وہ شخصیت تشریف لا چکی ہیں. اس یہودی کی آواز سن کر، اس کا نعرہ سن کر تمام لوگوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی. پیارے بچوں، اگر آپ اس سبق کے متعلق کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک کو کلک کر سکتے ہیں.